السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ویڈیو ہماری ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے ہے جو رمضان کے آخری عشرے میں انٹر ہو چکی ہیں لیکن ناپاکی کی حالت میں۔ اب ان کو سب سے زیادہ افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو گیا، لیلۃ القدر جیسی عظیم اور لیلۃ القدر جیسی پیاری مغفرت والی رات کیسے عبادت کریں، ہم تو ناپاک ہو گئے، ہم تو لیلۃ القدر سے محروم ہو گئے۔ بڑی مایوسی دل میں آ جاتی ہے، افسوس بھی ہوتا ہے۔ تو افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ جو چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی اللہ نے اس کا ہمیں مکلف نہیں بنایا۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ نے کسی بھی انسان کو طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بنایا۔ اور جب ارادہ پکا ہو، نیت اچھی ہو، تو بغیر کرے بھی اللہ تعالیٰ اس کام کو کرنے کا اجر عطا فرما دیتا ہے۔ دیکھیے میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ ایک آدمی رات کو سویا تہجد کی نیت سے، اس نے الارم بھی لگایا، رات کو جلدی بھی سو گیا، بہت فکر کے ساتھ سویا کہ مجھے پکا تہجد پڑھنا ہے۔ ہوا کیا کہ وہ تہجد میں اس کی آنکھ نہیں کھلی، یہاں تک کہ فجر میں بھی اس کی آنکھ نہیں کھلی، اور اس کی تہجد بھی مس ہو گئی، فجر کی نماز بھی مس ہو گئی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ تہجد پڑھنے کا بھی ثواب عطا فرما دیتا ہے اور فجر کی نماز پڑھنے کا بھی ثواب عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ اس کا ارادہ پکا تھا، اس کی نیت پکی تھی، ہے نا۔ اسی طرح سے ایک آدمی حافظ قرآن بننا چاہتا ہو، عالم دین بننا چاہتا ہو، لیکن نہیں بن پایا، وہ اس کے دل میں شوق بہت تھا، وہ مخلص تھا اپنے عمل میں، تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح سے آخرت کے میدان میں اٹھائے گا۔ تو آپ کا ارادہ، آپ کی نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلی بات تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری اہم بات کہ لیلۃ القدر میں آپ خواتین بھی ناپاکی کی حالت میں عبادت کر سکتی ہیں۔ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہمارے معاشرے میں یہ پھیلی ہوئی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خواتین ناپاکی کی حالت میں مصلی کو بھی نہیں چھو سکتی، ہے نا، تو مصلی سے بھی دور رہتی ہیں۔ تو ایک بات اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے، لیلۃ القدر آئے آپ کو عبادت کرنی ہے۔ ہاں کچھ کام ناپاکی کی حالت میں آپ لیلۃ القدر میں نہیں کر سکتی، جیسے کہ نماز پڑھنا ناپاکی کی حالت میں منع ہوتا ہے، قرآن مجید پڑھنا یہ ناپاکی کی حالت میں منع ہوتا ہے، قرآن مجید کو چھونا یا قرآن مجید کی تلاوت بغیر دیکھے کرنا یہ منع ہوتا ہے، روزہ رکھنا منع ہوتا ہے۔ تو روزہ تو دن میں رکھا جاتا ہے، لیلۃ القدر تو رات میں آتی ہے، تو رات میں آپ نماز نہ پڑھیں اور قرآن مجید کی تلاوت نہ کریں۔ اس کے علاوہ آپ جو ہے نا 5 کام کریے، انشاءاللہ آپ کو لیلۃ القدر کی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ پہلا کام کیا کرنا ہے؟ وضو کرنا ہے۔ اب آپ بولو گے ارے جب ناپاک ہے تو وضو کرنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ وضو کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ وضو کرنے سے آپ ہوتا ہے نا تیار ویار ہو جاتے ہیں، تو وضو کرنے سے آپ کا، جب وضو کر کے آدمی ذکر کرنے یا اللہ سے دعا مانگنے بیٹھتا ہے تو اس کی طبیعت اللہ کی طرف لگتی ہے، تو اس لیے وضو کریں آپ سب سے پہلے، منہ ہاتھ دھوئیں، کیونکہ ہم اللہ سے جب مانگنے جا رہے ہیں تو منہ ہاتھ دھو کے جائیں گے نہیں جائیں گے؟ چھوٹے سے پروگرام میں بھی جب ہم جاتے ہیں تو منہ ہاتھ دھو کے جاتے ہیں، کریم وغیرہ لگا کے جاتے ہیں۔ تو وضو صرف اس لیے نہیں کیا جاتا کہ قرآن مجید پڑھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، بلکہ وضو اس لیے بھی کیا جاتا ہے جب ہم اللہ کے سامنے بیٹھنے جا رہے ہیں تو تھوڑا سا صاف ستھرا ہو کے۔ تو پہلا کام وضو کرنا ہے۔ ہماری خواتین جو ناپاکی کی حالت میں پیریڈ ٹائم ان کا چل رہا ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وضو کیجئے۔ وضو کرنے کے بعد مصلی بچھائیے، مصلی بچھائیے، کیونکہ جانماز کوئی بھی کپڑا آپ چھو سکتی ہیں، اس پر بیٹھ سکتی ہیں۔ میں نے بتایا کہ صرف 3 کام منع ہوتے ہیں ناپاکی کی حالت میں، قرآن مجید پڑھنا، نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا، باقی سارے کام جائز ہیں۔ آپ مصلی بچھائیے۔ مصلی بچھانے کے بعد تیسرا کام آپ کو کیا کرنا ہے؟ خوب اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ آپ 100 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لیجئے، آپ درود شریف پڑھ لیجئے، ذکر و اذکار، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، جتنی بھی قرآن مجید کی دعائیں ہیں وہ آپ پڑھ سکتی ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ہے نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ اسی طرح سے آپ درود شریف خوب پڑھیے، اور جتنے بھی ذکر و اذکار آپ کرنا چاہیں، 100 مرتبہ، 200 مرتبہ، 1000 مرتبہ، خوب اللہ کا ذکر کیجئے، اللہ کا نام پڑھیے، اللہ اللہ اللہ۔ تیسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ چوتھا کام آپ کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا ہے کہ اللہ کتنا مہربان ہے، دیکھو اللہ نے میری آنکھیں سلامت رکھی ہوئی ہیں، میری صحت اچھی رکھی ہوئی ہے، اللہ کتنا پیار کرنے والا ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنے کے بعد
پھر آپ کو اپنے گناہوں کو یاد کرنا ہے کہ اللہ نے تو میرے اوپر اتنے انعامات کیے، اللہ نے تو مجھے اپنی اتنی نعمتوں سے نواز رہا ہے، اور میں اتنی گنہگار ہوں، میں نے یہ گناہ کیا، میں نے وہ گناہ کیا، میں نے وہ گناہ کیا۔ اپنے گناہوں کو یاد کرنا ہے کہ اللہ میں گنہگار، میں خطا کار، ہے نا۔ پھر اس کے بعد پانچواں کام آپ کو کیا کرنا ہے؟ اب دعا کے لیے آپ کو ہاتھ اٹھانا ہے۔ دعا آپ خوب مانگیں اللہ سے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، اللہ کی تعریف بیان کیجیے، اللہ کی قدرت کو بیان کیجیے، اللہ سے خوب دعائیں مانگیے۔ یہ 5 کام اگر خواتین ناپاکی کی حالت میں لیلۃ القدر میں کر لیں تو ان کو لیلۃ القدر کی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اور ان کاموں کو آپ لیلۃ القدر کی رات میں ضرور کیجیے، ہے نا۔ بعض خواتین جو ہے نا یہ سوچ کے کہ ہم تو ناپاک ہیں اب کیا کریں گے، سو جاتی ہیں۔ نہیں، جو کام منع ہے وہ نہ کیجیے آپ، لیکن جو کر سکتی ہو وہ تو کرو، ہے نا۔ یہ کام کرو گی تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ کام جو نہیں کر سکتی تھی اس کا بھی ثواب عطا فرما دے گا۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی تھوڑا ہی ہے۔ تو یہ کام کیجئے۔ نمبر 1 وضو کریں، نمبر 2 مصلی بچھائیں، نمبر 3 خوب ذکر کریں، ذکر و اذکار، تسبیحات، درود شریف وغیرہ خوب پڑھیں، چوتھا گناہ کو یاد کریں اپنے اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں، پانچواں دعا اللہ سے خوب مانگیں۔ ٹھیک ہے۔ قرآن مجید کا ترجمہ بھی آپ سن سکتی ہیں، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ بھی سکتی ہیں، قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتی بس، تو خواتین ناپاکی کی حالت میں لیلۃ القدر میں اس طرح سے عبادت کر سکتی ہیں۔ اور ایک اہم کام جو ہمارے گھر کے اندر جو خواتین ناپاک نہیں ہیں ان کی خدمت کیجیے، ہے نا، کیونکہ وہ روزہ رکھیں گی، ان کے لیے سحری بنائیے، خدمت سے خدا ملتا ہے، تو ایک کام یہ بھی ہے۔ تو یہ کام کرنے سے انشاءاللہ آپ کو لیلۃ القدر کی ساری فضیلتیں حاصل ہو جائیں گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت راحت اس ویڈیو کے ذریعے ملی ہوگی، ایک موٹیویشن آپ کو ملی ہوگی۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔